الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده عن جسده سائر اليوم. رواه الفقهاء والمتكلمون وبعض المحدثين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. نماز جو ایمان کے بعد دوسرا عظیم رکن ہے، اور نماز جو ایک دن میں 5 دفعہ فرض فرمائی گئی، اور نماز جس کی فرضیت کے لیے پیغمبر مصطفیٰ مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء کو سماوات پر بلایا گیا. ابتدائے اسلام میں فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھی، 2 رکعت. فجر کی 2 رکعت اسی طرح رہی، البتہ 2 سنت فرضوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کہ تحتاوی علی المراقی میں امام ابو حنیفہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہما واجبتان، یہ 2 رکعت واجب ہے، صرف سنت نہیں. سنتوں میں بڑا درجہ پر واجب کا ہے. شاید اس وجہ سے ائمہ کے ہاں جماعت کی موجودگی میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کی شرطیں حضرت گنگوئی نے اور دیگر فقہاء نے نقل کی ہے. جیسے فجر کی جماعت کڑی ہے اور ایک شخص نے سنت نہیں پڑھی، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ یقوم فی الصفوف وفی محل الصفوف، جس جگہ صفیں کڑی ہے وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بل یجب علیہ ان یصلیہما عند باب المسجد. امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے دروازے کے پاس کوئی جگہ ہو تو وہاں پڑھ کے آ جائے. یعنی جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا یہ پسند نہیں کیا گیا ہے. اور کسی نماز میں ایسی سنت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اجازت دے کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آپ یہ پڑھ کے آ جائیں. لیکن سنت فجر کے لیے یہ تاکید آئی ہے کہ اب ایک تو صفوں میں نہ کھڑے ہو، کم سے کم امام کی آواز آتی ہو. یہاں تک کہ صغیری و کبیری شرح منیہ میں ہے کہ اگر چھوٹی مسجد ہے اور بس وہی مسجد ہے اور وہی صفیں ہے تو یترکھا، چھوڑ دے، سنت رہنے دے. لئلا یتخالف الجماعہ، بیٹھ جاؤ کہیں، چلتے چلے آ رہے ہو، چلتے چلے آ رہے ہو، تمہیں آگے آنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے سے آتے نا. کسی کو بے شرم بے حیا کہتے اور اس کا تصدیق تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ کیا آپ نے. یتخذ الجسر الی جہنم، دوزخ کا پل بنائے جاؤ گے.
جس نے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگوں کو کندھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے اور پیر رکھ رکھ کے آگے بڑھا ہے، یتخذ الجسر الی جہنم، دوزخ کے اوپر اس کو پل کی طرح گھسیٹا جائے گا۔ اور جمعے کے جو فضائل آئے ہیں نا کہ سویرے آیا، اس کے بعد آیا، اس کے بعد آیا، اس کے بعد آیا، تو اس میں یہ بھی آتا ہے ھذا اذا لم یتخطی رقاب الناس، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہیں گیا ہو، پھلانگنے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہم بہت دور آئے ہیں 15ویں صدی میں، اور ہم خیال نہ رکھیں تو ہمارے وہ چھوٹے موٹے اعمال جو ہے وہ مٹی ہو جائے گی۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ بالکل جماعت کے روبرو کھڑے ہو کر سنت فجر نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر ایسی صورت پیش آ رہی ہے تو سنت فجر شروع سے ہی چھوڑ دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کم از کم دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو، کہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع تک آنا ممکن ہو۔ اگر رکوع فوت ہو رہا ہے دوسری رکعت کا بھی تو سنت چھوڑ دیں، اور اگر قومہ فوت ہو رہا ہے چھوڑ دیں، سجدہ دوسری رکعت کا چھوڑ دیں سنت۔ بعض علماء کو یہ خیال ہوا ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل گیا ہے، اب سنت پڑھ کے یہ فحش غلط ہے۔ صاحب کنز کی پہلی غلطی یہ سمجھی گئی۔ احمد نصفی نے کنز میں بدترین خطا کی ہے، تمام فقہاء نے فتعاقبوہ، اس کا تعاقب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے مسئلے کا مطلب۔ بس دوسری رکعت کے رکوع تک وقت نہیں مل رہا ہے تو سنت فجر کا موقع ہی ختم ہو گیا، اب پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ ہمیشہ آدمی ایک طرف سوچتا ہے، جیسے یہ ہمارے بھائی یہ اوپر آیا ہے، لوگ پہ ہاتھ رکھ کے آئے، اس کا یہ خیال ہے کہ مولانا کا بیان ہو رہا ہے، مبارک دل ہے، جتنا آگے چلا جاؤ تو اس کے لیے 10-15 منٹ پہلے آنا چاہیے۔ دوسری طرف سوچا نہیں ہے کہ میرے آگے جانے پر شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت آپ کو جہنمی اور دوزخی کہہ رہی، اچھی طرح کان کھول کے سنو۔ تو ثواب تو کیا کہ اب جان بچانی مشکل ہو گئی، اس لیے جماعت کی موجودگی میں سنت پڑھنا اکبر الکبائر سمجھا گیا، بدترین گناہ۔ یہاں ہم ظہر کی نماز میں سنت کے مطابق طوال مفصل پڑھتے، تو ہمارے بعض طلباء، ہمارے بعض بھائی وہ سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ یہاں ادارے میں ایک شخص رہتا ہے، اس کو میں نے ایک دن کہا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو پتہ ہے تو بھی سنت ظہر کی نیت نہ باندھے، یہ بھی مقابلہ جماعت ہے اور حرام ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا طلباء کو ذرا خیال رکھیں، یہ نئے لڑکے بھی آئے ہیں، ان کو مسائل بہت کم معلوم ہے، بدقسمتی سے مسائل بیان نہیں ہوتے، مسائل کے بیان کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ جس قدر امت کو ضرورت ہے اتنا بیان اور تفصیل مسائل میں نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ رہنمائی حاصل کر لے۔ رہنمائی مسائل کو کہتے ہیں، فضائل سے رہنمائی نہیں ملتی، اس سے تو خالی شوق بڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے جس ساتھی کو کہا ہمارے ادارے میں رہتے ہیں اور بہت جانو جگر ہے، میں نے سمجھایا کہ میں بس جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو اس کو خیال رکھے کہ نیت نہ باندھے۔ مجھے کہا بس آپ جائے، مجھے کہا آپ جائے اور اللہ ہوا اللہ شاہ ہاں یہ پتہ ہے ملا گھوڑی کھوڑ لی جو الگ پیدائش ہے۔ مجھے کہتے بس آپ جائے، میں بھی سمجھا رہا ہوں، اور اللہ زبردست عمل کر لیا۔ عمل ہو تو ایسا ہو، کمزوری عملی کتنی زیادہ ہو گئی بس۔
ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اکثر دیر سے آتے ہیں اور اس طرح سنت پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے۔ میں نے کہا 5-10 منٹ پہلے آنا یہ عبادت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو ہے کہ من بکر الی الصلاۃ، سویرے آنا چاہیے، اور اتنی فضیلت آئی ہے کہ جو سویرے جمعہ پڑھنے آئے فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَدَنَةً، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ نہر کیا، خیرات کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ توفیق دے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ خاص مدد فرمائے، تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ جمعہ کے دن فجر کے بعد اونٹ نہر کرے اور فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے خیرات کی۔ اور جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ کبشن اقرنا، گویا کہ اس نے سینگوں والا مینڈا خیرات کیا۔ جو اس کے بعد آیا فَكَأَنَّمَا تَقَرَّبَ دجاجتاً، گویا کہ ایک مرغا یا مرغی خیرات کر لی۔ اور جو اس کے بعد آیا جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک انڈا مرغی کا اس نے صدقہ کیا۔ اس کے بعد وقت خطبہ شروع ہوتا ہے اور فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے لکھنے کے جو رجسٹر تھے فضائل و ثواب، وہ طووا صحفہم، بخاری میں ہے، صحیفے بند کر لیتے کہ بس اب ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب ہم خود خطبہ سنیں گے۔ تو جہاں پیغمبر نے یہ ترغیب دی کہ نماز کے لیے سویرے آنا چاہیے، جتنا سویرے آئے فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے اتنے سال تک تو جمعے کے لیے اس وقت آنا شروع کیا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ کہنے لگے اب مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا تو میں جب بھی آتا ہوں 40-50 آدمی آ چکے ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں تقابل نہیں ہے، جو جس قدر سویرے آئے گا اتنے ہی اجر زیادہ پائے گا۔ فضل اللہ اعم و کرمہ اتم۔ اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ صحت کس قدر گراں قدر قیمتی چیز ہے، کیونکہ طویل وضو رکھنا اور دیر تک مسجد میں بیٹھنا یہ بھی بہت اونچے اعمال میں سے ہے۔ امام ترمذی نے سنن میں باب قائم کیا ہے، باب المکث فی المسجد، دیر تک مسجد میں رہنا چاہیے، آنا سویرے ہو جانا بالکل اخیر میں ہو۔ تو یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے بھائی لوگ یہ لوگوں کو پھلانگنا اور بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے آگے بڑھنا اس جیسے جرائم اور گناہوں سے باز آ جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اب اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تو پڑھ لی لیکن 2 رکعت سنت رہ گئی، تو پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص نے اس طرح فرضوں کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ آپ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور بڑی حیرت کی آپ نے۔ جب وہ سلام پھیر گیا تو آپ نے بلا لیا اور فرمایا صلاتان معاً، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہی پڑھی۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میرے پہلے کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے پڑھ لی۔ آپ نے کہا کہ فلا اذن حین اذن، آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنا۔ بعض علماء نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ
آپ نے کہا کہ ہاں اگر وہ دو سنتیں رہ گئی تھی اور آپ نے پڑھی تو کوئی بات، حالانکہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوا، کیونکہ اس طرح تعجب آپ نے ظہر کے بعد سنتوں پر نہیں کیا، کیونکہ وہ معمول ہے کہ اگر قبلیہ بھی رہ جائے تو ظہر کے بعد پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کی اتنی بڑی حیرت اور اس سے سوال اور حیران ہونا اس کے اوپر کہ ہمارے ساتھ نماز فجر با جماعت پڑھی اور پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے زاویے خیال میں بھی نہیں ہے کہ کوئی امتی اس وقت سنت پڑھتا ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا صلاتان معاً، ہمارے ساتھ پڑھی ہوئی نماز۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میری پہلے کی 2 رکعت رہ گئے، آپ نے کہا آئندہ کے لیے کام نہ کرنا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر یہ 2 سنت رہ گئی فجر کی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ سنت وقت کے اندر سنت ہے، وقت کے بعد سنت نہیں، محل موقع ختم ہو گیا۔ تو فجر کا وقت طلوع شمس پر ختم ہوتا ہے، سورج نکلنے کے ساتھ وقت فجر ختم ہو گیا۔ اب جو نماز پڑھے گا وہ قضا کرے گا، اور قضاء سنت نہیں ہے۔ قضا واجب کی تو ہے، جیسے وتر رات کو رہ گئے، یا کسی نے اس خیال سے کہ اخیر میں پڑھنا افضل ہے اور وقت الصباح داخل ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ پہلے 3 وتر پڑھ لے، پھر 2 سنت فجر پڑھ لے، اور پھر فرض با جماعت یا اپنی پڑھ لے۔ لیکن اور کسی سنت کی وقت گزرنے کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے تراویح کی نماز کسی کی رہ گئی تو رات اس کے لیے شرط ہے، اگر وقت صبح داخل ہو گیا تو تراویح کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لأن السنن فی محلها سنہ وبعد مضی وقتها لیست بالسنہ۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام شرح ہدایہ صفحہ 112 جلد اول میں فرماتے ہیں کہ جو سنت محل میں ہوتی ہے، محل کے بعد سنت نہیں رہتی۔ اسلام میں کسی سنت کی قضا نہیں ہے۔ حسن ابن زیاد امام اعظم کے ایک شاگرد ہیں۔ قال الحسن ان صلاہما بعدما طلعت الشمس فحسن۔ امام حسن ابن زیاد نے کہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تو ویسے بھی نفل پڑھنا جائز ہے، 2 رکعت اشراق کی پڑھی جاتی ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، دن بھر کے غم ہم پریشانی صدموں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے حسن کے قول پر کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ سنت تو رہی نہیں۔ یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے کان کھلے اور دل میں مسئلہ بیٹھ جائے اور عمر بھر گمراہی نہ کرے۔ بالکل چھوڑ دینا یہ بھی غلط طریقہ ہے، بہت موقت سنت ہے، اور جماعت کی موجودگی میں پڑھ لینا بھی مفصل ہے، اس میں تفصیل ملحوظ ہے کہ دوسری رکعت کا رکوع تک آنا ممکن ہو تو پڑھے، ورنہ نہیں۔ اور یہ کہ امام کے روبرو صفوں میں کھڑے ہو کر پڑھنا بھی بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر لکھا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں یہ ہماری جماعت اسلام کی ہدایات میں سے ہے۔ تلک الجماعت من سنن الہدا، یہ نماز با جماعت وہ سنت ہے جس سے ہدایت وابستہ ہے، یعنی جب تک امت ہدایت پر رہے گی مسجدوں میں جماعتیں ہوگی، اور جب تک آدمی نماز با جماعت کا اہتمام کرے گا اللہ اس میں ہدایت محفوظ رکھے گا، اور جتنے لوگ مسجد میں نماز با جماعت پڑھنے آئیں گے وہ ہمیشہ ہادی و مہتدی ہوں گے۔ تلک الصلاۃ یا تلک الجماع من سنن الہدا،
ولا يتخلف عنها الا منافق، اس سے قصدن پیچھے رہنا یا اس کے روبرو کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا، یہ منافق کا کام، سخت ترین قسم کا حملہ کر لیا اس کے اوپر. کیونکہ جماعت قصدن چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے. تارک الجماعت ملعون، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. وہ ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کی کئی نماز با جماعت نکل گئی، تو اس نے وہ حدیث شریف بخاری شریف مسلم کی سنی تھی کہ جو شخص نماز جماعت سے پڑھے اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے. تو اس نے وہ نماز 27 مرتبہ پڑھی، لیکن اخیر میں اس کو یہ ہاتفی آواز آئی غیب سے کہ آپ نے ایک نماز 27 مرتبہ پڑھی ہے، آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی. اور نماز میں جو قاعدے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، خدایا آپ کی سلامتیاں ہم پر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو، اس سے بہت محروم ہو گئے. کیونکہ یہ تو تب ہوگا جب آپ نماز میں شریک ہوں گے تو صالحین میں سے ہوں گے. نماز میں شریک نہ ہونے والا تو تارکین میں سے ہے. جماعت چھوڑنے والا خود قباحت اور سزا کا مستوجب ہے. بعض باتیں ایسی ہیں جن کی طرف غور کرنا بہت ضروری ہے. اب پیغمبر مرسل ہے، نبی مصطفیٰ و مجتبی و امین اللہ علی وحی السماء ہے، اور وہ بیمار ہے اور اس قدر طبیعت ناساز ہے کہ امہات المومنین کو کہا کہ پانی ٹب میں رکھو تاکہ میں اس میں نہاؤں اور صاف ستھرا ہو کے مسجد جاؤں. بیویوں نے پانی سے ٹب بھرا، آپ اس میں اتر گئے اور اس کے ساتھ ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے غنودگی سی ہو گئی کمزوری کی وجہ سے. پھر بیویوں کو سمجھایا کہ بہت آہستہ آہستہ پانی ڈالو. کہ بیویوں نے ہر طرف سے پانی ڈالا تو آپ نے کہا قد فعلتن، ہو گیا، بس آپ نے اپنا کام کر لیا. آپ نے کپڑے پہنے باہر آئے اور فرمایا کہ عباس اور علی کو بلاؤ. اندازہ ہو گیا کہ چل نہیں سکتا، اور عباس اور علی کو چلنا سکھایا کہ آج چھوٹے چھوٹے قدم رکھو، میں تو بیمار ہوں. مسجد تشریف لے آئے، جماعت کی اجازت آپ نے دی تھی. آپ کو دیکھ کر ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے اور آپ مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھائی ہے، اور ایسی کے درمیان میں ابوبکر تھے، وہ آپ کی آواز سنتے تھے. آواز مبارک اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ صف اول بھی نہیں سن رہی، لیکن جماعت میں آیا. بڑی حیرت کی بات. اور وہ ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ حضرت میں خود بھی قوم کا امام ہوں، کچھ بڑھاپا سا آ گیا اور میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں سیول، پانی کا سیلاب آ جاتا ہے بارش میں، کئی گھنٹے رہتا ہے، چل نہیں سکتا ہوں. آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائے اور وہاں آپ نماز پڑھے تاکہ آئندہ میں عذر کی وجہ سے وہاں نماز پڑھوں. آپ نے کہا بہت اچھا، میں آ جاؤں گا. ایک دن ایسا تھا کہ آپ تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، 2-4 صحابہ بھی ساتھ تھے. آپ کے ان کے گھر تشریف لے جانے سے تمام صحابہ آس پاس سے وہاں آ گئے. انہوں نے ایک بہترین قسم کا حلوہ پکایا تھا اور اس پر سب کی دعوت فرمائی.
آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھائی اور لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہ صحابی پھر ہمیشہ جب معذور ہوتے، بیماری بڑھ جاتی تو وہاں نماز پڑھتے۔ پیغمبر کے زمانے میں کسی جگہ کو نماز کے لیے بنانے کے لیے ضروری تھا کہ پیغمبر خود یا ان کا بھیجا ہوا آدمی جا کے وہاں شروع کر لے۔ یہ پیغمبر کا اختصاص ہے اور فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعت جو آپ نے پڑھی ہے ان کے گھر میں، یہ اس مقصد کے لیے کہ یہ جگہ مقدس ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر یہاں نمازیں پڑھے۔ اور اس کے بعد آپ نے اجتماعی دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کر، وَدَعَا لَهُمْ مِنْ جَمِيعِ حَذَافِيرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ محدثین کہتے ہیں کہ سنت یا نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے 2 جگہ، اور فرض بھی اجتماعاً پڑھے جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ فرضوں کے بعد بھی اجتماعی دعا ہو۔ اس کے ساتھ فقہاء نے الحاق کیا ہے، الحق بها الفقہاء المکتوبہ، کیونکہ جو وجوہ نفلوں میں ہے، سنت میں ہے، وہ فرضوں میں بھی ہے۔ اور بہت سارے علماء نے یہ خیال بھی فرمایا ہے، ان کا خیال فقہ و حدیث کے عین مطابق ہے کہ چونکہ فرض نماز کے بعد جب سنتیں ہوں تو طویل دعا یا تسبیحات کے لیے بیٹھ کر یا آیت الکرسی اور استغفار کے لیے بیٹھے رہنا ناپسند فرمایا گیا، بلکہ مختصر دعا بمقدار اللہم انت السلام کر کے سنتیں پڑھی جائے، اور سنتوں کے بعد اگر کوئی حرج نہ ہو تو لوگ اور امام مل کے دعا مانگ سکتے۔ اور یہ سنتوں کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ اصل ہے، اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا یہ اس کا تابع ہے۔ اصلاً ثبوت بعد السنن والرواتب ہے۔ دعا اجتماعی یا جماعت کے ساتھ مانگنے میں احادیث قولیہ بکثرت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب قولیہ حدیث موجود ہو تو فعل کے طلب کی ضرورت نہیں ہے، لأن القول هو الشرع وَأَمَّا فَعْلُهُ فَيَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ وَالتَّعْوِيلَ۔ اصل ارشاد جو ہے وہ پیغمبر کا فرمان ہے، ارشاد ہے، اقوال ہے۔ فعل میں تو بہت گنجائش ہے۔ آپ کی وفات کے وقت 9 بیویاں ہیں، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے، اور منکوحات 17 ہے، اور کنیزیں ساتھ ملا کر 37 ہے، لیکن امت کو اجازت نہیں ہے 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کا۔ یہ فعل ہے، اور یختص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے ساتھ خاص۔ آپ نے جو نماز پڑھائی آخری نمازوں میں بیماری کے اندر، اس میں 2 امام ہیں، ایک آپ ہے اور درمیان میں ابو بکر ہے۔ ایسی امامت امت میں کسی کو اجازت نہیں، بہت سارے امور میں آپ کا اختصاص ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ امام اور قوم کسی بھی نماز کے بعد مل کر دعا مانگے، یہ پسندیدہ ہے۔ فرضوں کے بعد مختصر اور تمام معمولات سے فراغت پر تفصیلاً، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ حدیث ترمذی شریف میں ہے 3 آدمیوں سے اللہ بڑا خفا ہے اور ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ایک وہ شخص جو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ فارغ ہو جاؤ، پھر آرام سے نماز پڑھو۔ تیسرا وہ امام جو اپنی دعا مانگے، قوم کے ساتھ مل کے نہ مانگے۔ اس میں ترغیب دی آپ نے قولاً کہ امام اور وہ قوم کا مل کر کے دعا مانگنا پسندیدہ عمل ہے۔
ہمارے ہندوستان کے اکابر علماء و فقہاء و محدثین وہ فجر اور عصر کے بعد تفصیل سے اور بقیہ نمازوں میں فرضوں کے بعد مختصر دعا مانگتے ہیں. ہم اسی پر عمل پیرا ہے. لیکن صوبہ سرحد میں، بلوچستان میں، کشمیر میں اور بہت سارے علاقوں میں تفصیلی دعا سنتوں کے بعد مانگتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا انکار کرنا جہل ہے. ہاں، یہاں ہمارے بزرگوں کا عمل نہیں ہے تو ہم اس کا اتباع کر رہے ہیں. امام العصر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں سنتوں کے بعد دعا نہیں فرماتے تھے، لیکن کشمیر جب تشریف لے جاتے تھے وہاں رواج تھا فرماتے تھے. یہ علم کا توسع ہے. علم جب وسیع ہو تو آدمی کو ہر موقع و محل کی رہنمائی کا پتہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی، اور ان کے ایک بہت بڑے شاگرد تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. تو مولانا نصیر الدین صاحب علاقہ چھچ میں ایک جگہ ہے غرغشتو، وہاں کے باشندے تھے، اور آپ کا درس حدیث سمرقند اور بخارا اور ترمذ کی درسوں کا یادگار درس تھا. ہزاروں طلباء اس زمانے میں ہوتے تھے. حضرت کا عمل تھا کہ فرضوں کے بعد مختصر سا اپنے سنت و نوافل سے فارغ ہو کے، پہلے زمانے میں لوگ جلدی نہیں بھاگتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. بعد میں بات یاد آتی، نوجوان لڑکے ذرا جلدی کرتے. ہم مسجد میں نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے تھے تو والدہ صاحبہ کہتی تھی لوگوں نے کیے نا اذا ملئی سے سوئی سدا خیر خبریں ہو اور رکھنا تش مجھے کے اور آمنڈے ہوئے. تو واقعی جب میں بیٹھ گیا تو ہمارے امام صاحب مولانا احسان الحق رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑی اچھے مسائل بیان کیے. تو والدہ مجھے پابند کرانے کے لیے آجنن صاحب حق صاحب سو ہوئے. ان کو صاحب حق صاحب کہتے، استاذ کے بیٹے تھے. میں بتاتا تھا کہ آج یہ وہ پوچھتی اس لیے تھی کہ یہ جلدی تو نہیں بھاگا، اور دوسری بات یہ کہ اس کو شوق سے سنے گا تو یاد رہے گا. یہ غریب جو ابھی بہت مصروف ہو گئے اور بڑے پریشان اور بس مشکل سے صف میں آتے ہیں اور بڑے پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا وقت نصیب کرے. مجھے بڑا رحم آتا ہے ان پہ. بعض اوقات ہم سلام پھیرتے ہوئے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہو جاتے فور، بھئی کیا تکلیف ہو گئی، پیٹ میں آگ کا شعلہ بھڑک گیا، ایسے پکوڑے سموسے کباب کھانے کی حاجت کیا ہے، رکتی شگوڑی اچھی او کھوڑل سڑی. نہیں گاڑی باہر گڑی ہے، گھر والی بھی بیٹھی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گاڑی بھی ذرا غلط کھڑی کی ہے جلدی. وہ آزار تو ہے انسانوں کے سرانکوں پر. میں علماء و طلباء سے کہتا ہوں شکر کرو، ہمیں تو سب کچھ یہی مصلی و ممبر سے مل رہا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بیٹا ہے انور شاہ عطر کا قطرہ، لیکن میں نے اس کے لیے سوائے اس کے کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو ممبر اور محراب کے ساتھ محبت عطا فرما. اور میں نے ایسے لوگوں سے اس کو دور رکھا ہے جو ان کو دنیا دار بنانا چاہتے ہیں. میں نے کہا تمہیں ڈیفینس اور کلفٹن اور امریکہ اور برطانیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ کے جوتوں میں آئیں گے. آپ کو اپنے محراب اور ممبر اپنے باپ کی عزت اور علمی مقام کا محافظ ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانیاں دیکھو، تم نے سوچا بھی نہیں ہو. دوسرے لوگوں کو نصائح سے زیادہ اپنی اولاد کا حق ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ فرماتے اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اللہ اکبر. میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا ہے، اس کے سنانے سے مجھے سینے میں درد رہتا ہے.
ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہ اپنے وقت میں افغانستان میں جب علوم شرعیہ نافذ تھے، اسلامی امارات تھی، تو وہ اس میں قاضی القضات چیف جسٹس رہے تھے۔ اتفاق سے بڑھاپا گزار رہے تھے وہ کوئٹہ میں، اور ہمیں اس زمانے میں بہت شوق تھا، اب بھی ہے لیکن اب وہ صحت نہیں ہے۔ کچھ کتابیں دیکھنے کے لیے میں ان کی خدمت میں گیا۔ ہمارے عزیز اور محسن دوست قاری احسان صاحب، کاسی روڈ پر ان کا کتب خانہ ہے، مکتبہ غزالی، وہاں بیٹھ کر کے حضرت بھی تشریف لے آئے، وہ بزرگ ہستی قاضی القضات، اور انہوں نے کہا کہ اب میرا بڑھاپا آ گیا اور کتاب پکڑنا بھی میرے لیے آسان نہیں، بہت اچھی خاصی عمر تھی، 100 سال کے آس پاس، اور آپ بڑے باذوق ہے، اور آپ کے بیٹے کا نام انور شاہ ہے، اور ان کو حدیث کی اجازت خواب میں امام الازہر مولانا انور شاہ نے دی تھی۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ میں نے 40 سال فقہ اور نحو صرف منطق پڑھایا ہے، مشکات کسی نے مجھ سے نہیں پڑھی تھی، لیکن جب حضرت شاہ صاحب نے خواب میں نے ملاقات کی، اور میں نے کہا حضرت میں دیوبند تو جا نہ سکا، آپ مہربانی کر کے مجھے اجازت دے، کہ آپ کو اجازت دے، کہ میں نے سوچا کہ بس خیالات تھے، پہلے سے سوچ رہا تھا، کہ جب نیند سے بیدار ہوا تو 40 طلباء آئے، اور انہوں نے کہا ہم آپ سے دور حدیث کریں گے۔ میں حیران ہو گیا، خواب میں نے دیکھا، بیان نہیں کیا، اور پڑھنے کے لیے اللہ نے لوگ بھیجے۔ بعض خواب اپنی صداقت سے بھرپور ہوتے۔ تو مجھے کہا کہ یہ میرا کتب خانہ ہے، اس جیسا کتب خانہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں، اور پہلی مرتبہ ان سے مجھے علم میں آیا کہ ایک مفتی، ایک قاضی القضات، ان کی قضاء، افطار اور صدر الافتاء کے لیے 666 کتابیں چاہیے۔ 666 کتابیں ایسی ہے کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ میرے کتب خانے میں 666 ہے، اور بھی زیادہ ہے، یہ آپ انور شاہ کے نام پر لے جائیں۔ میں نے کہا حضرت، میں نے پوچھا کہ کوئی بیٹا عالم نہیں؟ کہ نہیں، بیٹا ہے ہی نہیں تو عالم کہاں سے؟ وہ ہمارے دوست قاری احسان صاحب بھی مسکرائے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ تو پتہ چلا کہ 14 بیٹے، ایک بیوی سے 10 اور دوسری سے 4، اور 14 کے 14 مدرسوں سے پڑے ہوئے کیا پھاڑے ہوئے۔ اور پھر مجھے قاضی صاحب کہتے کہ تماشا دیکھو، غالکان بھی اخبل کتابوں نے راغونڈی اور آڑی جدا خرچ کا، تمام کتب خانہ بیٹوں نے جھاڑو لگایا کہ بھئی ہمارا گھر فارغ ہو جائے۔ قاضی صاحب ماتا وہی ماں سر گزار روپے سی نشتا دا سوال رس اللہ نالائق انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن شریف میں ہے کہ انبیاء جب دعا مانگتے تھے تو صرف بیٹا نہیں، نیک صالح اہل و اصل بیٹا مانگتے تھے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، خدا ایسا بیٹا دے جو پاک صاف ہو، علم اور عمل سے آراستہ پیراستہ ہو۔ صرف اولاد مانگنا غلطی ہے، بہت سخت۔ اولاد پیدا ہو جائے گی لیکن بچو اور سام کی طرح ڈسے گی، آپ کے نام مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد نیک بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، مستقبل کا سرمایہ افتخار بنائے۔ حدیث شریف میں ہے جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، اول مولود ولد فی المدینہ بعدما ہاجروا، ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن زبیر ہے، تو آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ مولودا صالحا وقرۃ لعینی ابویہ واجعل لہما خیر ذخر فی الدنیا والآخرہ، مسند ابی اعلیٰ۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بچے کو نیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور دونوں جہانوں کے اندر ان کی عزت اور نجات کا سرمایہ بنا۔ اسی طرح دعائیں مانگا کرو کہ یا اللہ اس بچے کو نیک بنا، صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک تسلی کا سامان بنا،
اور یہ میری عزت آفرینی کے باعث بنا. کل ایسا نہ ہو کہ اتنا اہل بیٹے کی وجہ سے باپ تھانے میں بیٹھا ہوا ہو، گھر پہ چاپے لگ رہے ہو، یہ سارے کے سارے. یہ دہشت وحشت کہاں سے آئی؟ بے تربیت اور بے تعلیم بیٹے کو چھوڑنا جیسے اپنے گھر میں کیکر کی جھاڑیاں لگوانا ہے. اولاد ہو اور آپ ان سے بے فکر ہو، بے فکر نہیں ہے، آخرت تباہ ہو جائے گی آپ کی. جیسے ان کے نیک اعمال کا تجھے اجر ملے گا، اگر یہ گندا کام کرے تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی. علماء سب جانتے ہیں کہ بعض صورتوں میں جب بیٹا قتل کر لے یا کوئی زیادتی کر لے تو باقاعدہ خاندان کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، عاقلہ پر دیت آتی ہے. خاندان باپ کی طرف سے جو لوگ چچے تائے سارے لوگ پکڑے جائے. کیوں؟ آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، ان کا بیٹا، آپ کا عزیز ہی برباد ہو رہا تھا، آپ کہاں گئے تھے؟ آؤ اس کی جگہ تاوان بھرو. 50 آدمی پکڑے جائیں گے ایک شخص. علماء کہتے اسی طرح آخرت میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو بخشوائے گا، عالم دین ایک پورے گاؤں، ایک پورے شہر، بلکہ ایک عالم دین کے علم کی روشنی میں جتنے لوگوں نے ہدایت پائی وہ سب کے مقامات اور اجر اس کو برقرار مل رہے ہیں. اس طرح خدا نخواستہ اگر بجائے فائدے کے نقصانات کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اس کے بھی اوپر پڑنے اور وبال سہنے کا اندیشہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا انجام بخیر و عافیت فرمائے. وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين.
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اخرج الشیخان فی صحیحیہما عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ. قیل لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمتہ. وأخرج البخاری فی الجامع الصحیح تعلیقا لا مرفوعا انی اوتیت ملتا حنیفیہ سمحة سہلہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم. الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى شافع الشفعاء یوم الجزاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبى وعلى آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ سیدھی فرما لیجیے. صفوں کے درستگی بہت ضروری. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے 5-6 ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نامناسب اور بے ادبی ہے. بلکہ ہم زندگی خواہ دکان میں بیٹھے گاڑی چلائے آئے جائے سر ڈھکا ہوا بہتر اور سنن انبیاء میں سے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحہ درست فرما لے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی بخشش فرمائے، بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، القدس کی عزت و عظمت رفتہ بحال فرمائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی سزا امریکہ اور اس کے بدعنوان صدر کو دے، عالم اسلام اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو مہمان پر اسلام کی عظمت کا اثر ڈالنے کے لیے تواضع کی گئی، اس کے استعمال کیے ہوئے برتن کو تلف کر دیا جائے یا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو دیکھو اس کے استعمال کے برتن وہ استعمال کرے، آپ کیوں استعمال کریں، اس کے لیے درست ہے۔ باقی حالت کفر میں جو برتن استعمال ہوئے وہ کوئی تواضع کی چیز ہے تو لعنت کی چیز ہے، لیکن یہ بات پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ حالت کفر میں جو بنگلہ ہو، جو سونا چاندی ہو، وہ نہیں پوچھتے آپ، وہ تو آپ کو چاہیے۔ شریر کی روشنی میں جب مسلمان کی وفات کو چند یوم ہو چکے، قبرستان میں فدیہ صوم و نماز نہ کیا جا سکے، کیا آپ ہیلا ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے۔ کیا کہتی ہے شریعت کہ اگر ایک جگہ کی کمی ہو تو کیا کسی پرانی باپ دادا کی قبر میں نیا مردے کی تدفین، جب قبرستان ختم ہو جائے اور تدفین کی جگہ نہ رہے تو یہ ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی تو نہیں تھی ان کی، لیکن انہیں علماء ولی کہا ہے، بس اتنا داڑھی مونڈا ولی ہوگا۔ آج کل عام طور پر رواج چل گیا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے فوراً بعد کوئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا احترام نمازیوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ کیا مانگنے کا یہ عمل درست نہیں ہے؟ ان کو منع کر دیا جائے۔ مانگنے والا مسجد سے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے وہاں اپیل کرے، اور جو نماز کے وقت شور مچائے یا سنت نہ پڑھے وہ مردود ہے، لعنتی ہے، اس کو قطعاً تعاون نہ کیا جائے۔ تعاون کرنے والے کو بھی اتنی ہی سزا ہوگی۔ لوگ طنز کرتے کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، تو ایسے لوگ بس ٹھیک ہے نا، جب دین کا تقاضا ہے کہ داڑھی رکھو اور داڑھی بھی تقاضا کرتی ہے کہ آدمی دیندار رہے، پہلا جملہ ان کا صحیح ہے، دوسرا غلط ہے۔ دین میں داڑھی ہے یعنی دین چاہتا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں، داڑھی نہ مونڈے، داڑھی نہ کٹوائے، اور داڑھی میں دین ہے یعنی داڑھی والوں سے توقع ہے کہ وہ اچھے دیندار ہو۔ تو دین تقاضا کرتا ہے داڑھی کا، اور داڑھی تقاضا کرتی ہے باقاعدہ تفصیل سے شرف ہی دین کا، تو دونوں ہم مانا ہے، لیکن وہ کم عقل ہے اور آپ اس سے زیادہ ہے۔ کہ دیوبندی مماتی کے پیچھے دیوبندی حیاتی اور درست ہے، دونوں مسلمان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ویڈیو تصویر کشی کو حرام کہا، لیکن اب ویڈیو بیانات موجود ہے، کیا کریں، آپ لوگ لے لیتے، بے ایمان لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور لوگ لے لیتے، اس میں کوئی دیر لگتی ہے کیا؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں سے کوئی چمک نظر آ جاتی تو میں یہاں درس چھوڑ کر کے بھاگنا شروع کروں اس کے پیچھے، یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ پکڑ کے تلف کرے اسے۔ ساری کبڈی ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسے صحابی ہے جن کے خاندان میں سب مسلمان تھے، کوئی بھی کافر رہتا؟ ہوں گے ایسے، مجھے تمام صحابہ کی تفصیل یاد نہیں، آپ سے آپ کے گھر کا پوچھوں گا تو پتہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں ہی قبر اپنی قبر کی جگہ بک کراتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ جگہ ان خاندان کی خریدی ہوئی اور ان کے خاندان کے مردے دفن ہوں گے پھر تو گنجائش ہے۔ اگر عام قبرستان ہے تو وقف زمین اپنے لیے مخصوص کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اگر کوئی اور میں مر گیا اور اس کو ضرورت ہوئی تو دیں گے اس کو، تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں۔
خواب میں گھر کا راستہ بھول جاتا ہوں یا پٹک جاتا ہوں، مجھے بتایا مجھے یہ عمل کرنا چاہیے، آپ کی آپ کیا عمل کریں گے؟ خواب میں گھر کا راستہ بھٹکنا پریشانی پیش آئی ہے۔ عرض یہ کہ میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، کچھ دن پہلے جل گئے تھے، دعا فرمائے اللہ صحت دے، زندگی دے، شفا دے۔ قسطوں پر عمرہ کرنا کیسا ہے؟ درست ہے؟ متحد مجلس عمل کی شریعت بن گئی کیا؟ مجھے معلوم بھی نہیں، اس کی سپورٹ کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے شیعہ کو مسلم کمیونٹی کہا ہے، شیعہ مسلمان ہے، نہیں، مولانا غلط کہہ رہا ہے۔ انگوٹھی لوہے، پیتل، سونے کی پہننا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف چاندی کی ہو اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو، اور دیگر عقیق، نیلوفر اور یہ وہ سب جائز ہے، لیکن لوہے کی محقق ابن الحمام نے منع کیا ہے کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ کچھ علماء اور پروفیسر کہتے ہیں کہ صحابی کے علاوہ تابعی، تبع تابعی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ جو صحابہ کے بعد جو تابعین ہیں وہ مراد ہے۔ قطلب نے سیاہ میں شہر کی کراہیت کا انکار کیا ہے، ہاں وہ غلطی پر ہے۔ اس کا جواب میں نے انہی کی کتاب تحریر الاقوال کے حاشیے میں دیا ہے۔ مصافحہ کتنے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 5 ہاتھ ہے کیا؟ ہاتھ تو 2 ہی ہے، اور دونوں ہاتھوں کا مصافحہ کمال سنت ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ آدھی سنت ہے۔ لکھا ہے کہ اکثر حج عمرہ ٹریول ایجنسی سے اجتماعی شکل میں عمرے کے لیے جانے والے قافلے میں بعض خواتین بغیر محرم کے جاتی ہے۔ اب اس صورت میں ان کے لیے محرم شرط ہے یا کفالت کی گنجائش ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوافی کے مذہب پر ٹریول ایجنسی کے عمرہ گروپ ذمہ دار کو کفیل یا امیر بنا کر بغیر محرم کے خواتین بھی سفر عمرہ کر سکتی ہے۔ گنجائش اس طرح ہے کہ یہ لکھا ہے کہ اگر 2-3 خواتین اور ہیں اور وہ باقاعدہ عفیف پاک دامن مشہور ہے اور ان کے ساتھ محرم ہے، تو یہ خاتون بعضوق جو عمرہ کرنا چاہتی ہے، محرم نہیں مل رہا ہے، یہ ان خواتین کے ساتھ مل کر سفر حرمین کر سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہ فتویٰ ہمارے یہاں فتاوی شام میں موجود ہے، حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے بھی پسند کیا ہے شرح بخاری میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدر گنجائش ہے۔ مستقیم کی والدہ اسپتال میں داخل ہے، مستقیم ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، مستقیم ہی مستقیم نہیں، منحنی ہے۔ صحت کے لیے اللہ تعالیٰ بزرگ خاتون کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے۔ میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، ختم کیسے ہوگا؟ آپ نے جو قرضہ لیا تھا اس وقت مجھ سے پوچھا تھا؟ کوئی دعا، کوئی تدبیر، بس استغفار کی کثرت کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے اور پریشان حالوں کی اللہ مدد فرمائے۔ واقعی اگر یہ شخص مقروض ہے اور یہ قرض و تلے دبا ہوا ہے تو خدا اس کی رہائی اور ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما۔ مسلم مومن جہاں کہیں جس درد اور کرب میں ہے اللہ مداوا عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس کی اور ہم سب کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، پریشانی اور بیماریاں رفع دفع فرمائے۔ جامعہ کے ناظم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ صحت دے، شفا دے،
ان کے بال بچوں کو اور ادارے میں رہنے والے، باہر رہنے والے، شہر کے مسلمان، ملک کے مسلمان، پاکستان کا چپا چپا چاروں صوبوں میں اللہ امن عامہ و خاصہ، حفاظت قائمہ دائمہ مستمرہ عام فرمائے۔ بیت المقدس کو اللہ یہودی استبداد اور امریکی مظالم سے نجات دے، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے خاص فضل و احسان سے حج عمرے و زیارات کے لیے آنا جانا آسان و نصیب فرمائے، علماء و طلباء، سچا جہاد و مجاہدین، شاعر دین و ملت، مدارس اور مساجد کی حق تعالی حافظ و ناصر معین و مددگار رہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔